دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین پاک ویوس محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ مختصراً بات کرتا ہوں کہ بعض لوگوں کے خدشات ہیں جو ان چور عمران اور اس بنچ آف ٹھگس جس کا نام پی ٹی آئی ہے اس کے خلاف ہیں، ان کی شرپسندی کے خلاف۔ بعض لوگ شاید اپنے جوش میں یہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ اتنا سخت نہیں دیا جتنا دینا چاہیے تھا۔ ان لوگوں سے، ان دوستوں سے یہ گزارش ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جتنا فیصلہ دیا جا سکتا تھا اتنا دیا ہے، اور ویل ڈاکومنٹڈ اور ویل ریزنڈ ہے، یعنی اس سے زیادہ سخت فیصلہ ممکن نہیں تھا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈانگ چھوٹا ہے، اسی وقت کہتے نیا لیں جائیں جی تو حکومت ختم۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ بہرحال قانونی جو پیرامیٹرز ہیں اس کے ودین ہی رہ کر باتیں ہوتی ہیں، اس لیے تو ہم قانون کی سربلندی کی بات کرتے ہیں، آئین اور قانون کی، کہ قانون اور آئین جب اس پر ایک مومنٹم ڈیولپ ہو جائے، ایک فلو میں آ جائے کسی قوم کے کہ شارٹ کٹ میں ڈھونڈیں، اس پر چلیں، تو اس سے سب کا بھلا ہوتا ہے، طاقتوروں کا بھی، کمزوروں کا بھی، باوردی کا بھی اور بغیر وردی کا بھی، سیاستدانوں کا بھی، ججوں کا بھی، جنرلز کا بھی، عام عوام کا بھی۔ تو بہرحال الیکشن کمیشن آف پاکستان نے بالکل صحیح مدلل اور دستاویزات کی بنیاد پر اتنا فیصلہ دیا ہے جتنا قانون انہیں اجازت دیتا تھا۔ لہذا یہ بات طے ہوگی کہ کوئی شکوہ الیکشن کمیشن پر نہ کریں۔ جی دیکھیں، جب کوئی اچھا کام کرتا ہے اور پورا کرتا ہے تو پھر بھی آپ ناراض ہوں تو پھر تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ جی پھر آپ سے عرض ہی کر سکتے ہیں۔ تو اسی طرح بعض جو اعلی یوتھ ہے وہ ابسرڈ قسم کے یوتھیاپا میں جن کو کہتا ہوں دلائل دیتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ گویا ڈھکوسلے ہوتے ہیں، یہ پبلک کنزمپشن کے لیے اور سوشل میڈیا کے پر ایک پروپیگنڈا ٹولز کے طور پر۔ تو ان میں سے دو چار باتیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ مثلاً ایک وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی، مثلاً ایک اینگل سے کہیں گے نہیں معمولی جی گل ہے، 2-4 لاکھ دی چند، مطلب کوئی ایسی وڈی اماؤنٹ تو ہے نہیں۔ دیکھیں، کروڑوں اور سینکڑوں کروڑ روپے کی بات ہے، یعنی اربوں کی بات ہے الٹیمیٹلی۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ صرف 2009 اور 13 کے درمیان یا 8 اور 13 کے درمیان کا معاملہ ہے، جب ابھی پاشا صاحب اور ظہیر الاسلام صاحب گویا ان کی اٹھان جو ہے اس کو انجینئر کر رہے تھے، ابھی پورا عروج آنا باقی تھا۔ تو تب کی یہ لوٹ مار ہے، تب کا یہ فراڈ ہے، تب کا یہ فارن ایجنڈا اور فارن فنڈڈ اینٹی پاکستان ایک گینگ ہے جنہوں نے یہ کام کیا۔ تو ان میں سے کچھ جھلک میں دینا چاہتا ہوں اسی فیصلے کی بنیاد پر۔ ظاہر ہے فیصلہ بڑا، کوئی تقریباً 70 صفحات پر مشتمل ہے، وہ سب پڑھ کر سنایا بھی نہیں جا سکتا، اور پھر اس پر بہت سارے چارٹس ہیں، ظاہر ہے جو صرف دیکھے جا سکتے ہیں، پڑھ کر سنانا بڑا مشکل ہے۔ تو بہرحال میں کچھ تھوڑی سی جھلک بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو فارن ڈونرز ہیں، ہاں ایک بات اور کلیئر ذہن میں رہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دیکھیں جی فلاں پاکستانی ہے، اس نے چندہ دیا ہے تو یہ کیسے فارن ہے۔ فارن لفظ ویسے یوز ہوتا ہے، اصل لفظ ہے پروہیبٹڈ فنڈنگ، کہ ممنوع چندہ یا ممنوع فنڈز جو ہیں، ان میں کوئی بھی غیر پاکستانی ہو، وہ جب کسی پولیٹیکل کاز کو سپورٹ کرنے کے لیے چندہ دے تو وہ غیر قانونی ہے، ممنوع ہے۔ اب وہ غیر پاکستانی کوئی فرد ہو سکتا ہے، کوئی بزنس کارپوریشن یا لمیٹڈ لائبلٹی کمپنی وغیرہ ہو سکتی ہے۔ جو فارنرز ایک فرد ہو، عام ہیومن بینگ ہو، وہ بھی کنٹریبیوٹ کرے تو اللیگل ہے، جو بزنس کرے LLC کارپوریشن کمپنی وغیرہ کرے وہ بھی اللیگل ہے۔ اس طرح ود ان پاکستان بھی جو کمپنی اگر کوئی کرے گی، کوئی LLC کرے گی، کوئی کارپوریشن کرے گی،
تو وہ بھی اللیگل ہوگا. لہذا یہ ذہن میں رہے کہ ایک یہ بھی یوتھیاپا کا دلیل ہے کہ دیکھیں جی فلاں پاکستانی ہے, کوئی ایک آدھ کوئی ڈھونڈ لا, ویسے وہ تو 100% جھوٹ بھی بول لیتے ہیں محض پروپیگنڈے کے لیے. تو بہرحال 351 فارن کمپنیز ہیں, صرف فارن کمپنیز 351 جن سے چندہ لیا گیا ہے اس دوران. اسی طرح جو فارنرز افراد ہیں وہ 34 کے قریب ہیں, اور یہ پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. زیادہ تر آپ کہہ لیں امریکہ, کینیڈا, برطانیہ, یو اے ای, سنگاپور, دبئی, یعنی یو اے ای ہو گیا دبئی. تو اس میں مثلاً ایک خاتون ہے رومیتا شیٹی, رومیتا شیٹی لکھا ہے, بعض جگہ سیٹھی لکھا ہے. تو رومیتا شیٹی جو ہیں وہ انڈین نیاد, بھارتی نیاد امریکی ہیں, اور انہوں نے $13,750 جو ہیں وہ سنگاپور کے اپنے اکاؤنٹ سے چندہ دیا, فنڈ دیے. ان کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ ظاہر ہے اسی طرح کے لوگ ہی ہوتے ہیں نا جو بالفرض را کے یا اس طرح کا کوئی, یعنی جو مختلف ایجنسیز ہیں ان کے حوالے سے کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ان کے متعلق بعض لوگ یہ شبہات ظاہر کرتے ہیں. نہ بھی شبہ ہو تو بہرحال وہ پاکستانی نہیں ہیں, وہ نہ پاکستانی اوریجن سے ہیں, وہ بھارتی اوریجن اور امریکی ہیں. اسی طرح اور بھی کئی ظاہر ہے جس طرح میں نے عرض کی. مثلاً یہ ہے کہ امریکہ میں 2 کمپنیاں LLCs ان کی تھیں, ان میں ایک سے $5,49,000, اور اس میں جو فارن نیشنل اور کمپنیز ہیں ان کے 70,960. اس طرح ایک اور LLC ہے ان کی 5975, اس کا نام ہے PTI کی, اس نے $19,76,500, یہ ڈالرز کی بات ہے, یہ دیے. اس طرح PTI کینیڈا ایک کمپنی ان کی ہے PTI کی, تو یہ کہتے رہے کہ یہ چیریٹی بیسڈ ہے, لیکن بہرحال وہ کارپوریشن ہے, وہ کمپنی ہے, LLC ہے. اور کہا الیکشن کمیشن کہتا ہے اپنے فیصلے میں کہ کینیڈا کے پرائیویسی لاز کو بہانہ بنا کے, شیلڈ بنا کے انہوں نے اس کی انفارمیشن نہیں دی, بار بار مانگنے کے باوجود, اور مس اسٹیٹمنٹ اور ولفل کنسیلمنٹ آف فیکٹس کیے, نہ صرف اس میں باقی بھی بہت سارے معاملات. تو اسی طرح انگلینڈ سے $7,92,265 2008 اور 13 کے درمیان انہوں نے ریسیو کیے. تو اسی طرح آپ کو پتہ ہے کہ وہ ابراج گروپ والے جو عارف نقوی صاحب ہیں وہ دبئی اور UK سے وہ بھی فنڈز مہیا کرتے رہے. انہیں کے متعلق یہ کہا گیا کہ ناہیان فیملی کے کچھ لوگوں نے $1,00,000 جو ہیں ان کے ذریعے سے خان صاحب تک پہنچائے تاکہ ان کے ایجنڈے کو پروموٹ کیا جا سکے. مطلب یہ کہنے کا ہے کہ یہ کوئی انسگنیفیکنٹ اماؤنٹ نہیں ہے, یہ ملینز آف ڈالرز پر مشتمل کنٹریبیوشنز ہیں, اور دوسرے لفظوں میں اربوں پاکستانی روپوں پر مشتمل ہیں. لہذا کوئی یہ کہے یوتھیا کہ دیکھیں جی معمولی سی رقم تھی. اچھا, اسی طرح ایک اور وہ ڈھگوسلا, دیکھیں جی پاکستان میں وہ اس نے پیسے لائے ہیں تو وہ چور ہے, جو لے گئے ہیں وہ نہیں ہے. وہ کسی صاحب نے کہا کہ میں ظاہر ہے نام کو تھوڑا ڈسٹارٹ کر کے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ ہمارا نام لے رہے ہیں, تو وہ پروینہ ملک ہیں کوئی, وہ کہتی ہیں کہ دبئی میں کاروبار حسن میں نے کر کے وہاں سے حلال روزی کمائی ہے, اور لوگ مجھے کہتے ہیں کہ یہ غیرت سے خالی لوگ ہیں جی. یعنی صرف کہیں سے لے آنا. اسی طرح دیکھیں مشرف کہے گا کہ دیکھیں میں نے پاکستانیوں کو, کروڑوں پاکستانی ہیں نا, اگر میں نے چند ہزار بیچ دیے تو کیا فرق پڑا, میں نے ہارڈ کرنسی لی یا واپس پاکستان ہی میں پیسے لے کر آیا ہوں. ویسے کون جانتا ہے کہاں لے کر گیا, لیکن کہہ تو سکتا ہے نا کہ اگر $6,000 کا ایک پاکستانی بیچا ہے تو زر مبادلہ ایک مایا قوم کی خدمت ہی تو کی ہے جی. اسی طرح جو پاکستان کو کسی کے قدموں میں رکھا ہے, اربوں ڈالر ہی لیے ہیں, اس میں جرم پھر کون سا ہے, تو پھر تو کوئی جرم بھی نہیں ہے. اس طرح یعنی جو چور ہے
وہ چوری کر کے گھر پیسے لاتا ہے تو وہ کہے کہ دیکھیں جی میں 4 پیسے ہی کما کے لے میں کوئی جرم تو نہیں کر لینا کوئی ڈاکہ ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ پھر یہ جو پیسے پاکستان میں بظاہر یا پی ٹی آئی کو کنٹریبیوٹ ہوئے ہیں تو وہ پھر ال گاٹن منی جو ہے وہ ریئل اسٹیٹ اور مختلف شعبوں میں وہ بیرون ملک بھی چینلائز ہوئی ہے. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لا کر کوئی کسی غریب آدمی کو دیے ہیں بلکہ غریب آدمی سے لیے. یہ چوروں کا ایسا اور نوسربازوں اور ٹھگوں کا ایسا گروہ ہے, یہ غریب آدمی کی جیب بھی کترتا ہے, امیر آدمی کی بھی کترتا ہے. یعنی اگر کوئی غریب آدمی ہے خود بکاری ہے اس سے بھی لے لیتے ہیں, جو بیوہ ہے اس سے بھی لے لیتے ہیں. یعنی 10-10 روپے بھی انہوں نے نہیں چھوڑے خان صاحب نے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیں نا, خود مانتا ہے کہ وہ پہلے الیکشن کے بعد کنگال تھا اور مقروض تھا ملینز آف روپیز کا, لیکن پھر وہ ارب پتی ہو گیا. آخر سلائی مشین کا کمال تھا. تو بہرحال یہ صورتحال ہے کہ ایک تو الیکشن کمیشن پر کوئی یعنی دے پرفارمڈ ویل اینڈ اپ ٹو دی مارک اور اپٹیمم پرفارمنس ہے. یہ ٹھیک ہے ڈیلے ہوا ہے, اور ڈیلیئنگ فیکٹرز صرف موجودہ چیف الیکشن کمشنر کے ذمے نہیں ہیں, بہت سارے لوگ ذمہ دار ہیں. بہرحال الٹیمیٹلی انہوں نے یہ جرت کر کے دکھائی ہے. اس میں اکبر ایس بابر چیف الیکشن کمشنر, یہ دونوں اور باقی جو الیکشن کمیشن کے ممبران ہیں وہ بھی سیلوٹ کے مستحق ہیں. نثار ان کا نام ہے, نثار درانی صاحب, ایک شاہ محمد جتوئی یہ ممبر ہیں, یعنی 3 رکنی جو بینچ تھا سکندر سلطان راجہ کے علاوہ. تو مطلب یہ ہے کہ جب کوئی کام پورا کر دے نا تو پھر اس میں یعنی خوش تو ہونا چاہیے, اسے اپریشیٹ تو کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے باقی لوگوں کا کام ہے, موجودہ حکومت کا کام ہے کہ ان زیادتیوں کو, ان ٹھگری کو منظر عام پر لوگوں کو قابل فہم انداز میں لوگوں تک پہنچائے. پھر قانون جو تقاضا کرتا ہے کہ خان صاحب اور اس کے جو باقی اس گینگ کے ممبر ہیں چور وہ بھی نائل ہوں, عمران خان نائل ہو, اور پارٹی ڈیزالو ہو, پارٹی کے جتنے ممبرس ہیں ایم پی ایز, ایم این اے, سینیٹرز وغیرہ وہ ڈسکوالیفائی ہوں تھرو ظاہر ڈیکلریشن میڈ بائی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ دین ریفرڈ ٹو سپریم کورٹ آف پاکستان. اور یہ ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ سپریم کورٹ میں جائیں گے تو بندیال اعجاز اور وہ 3 رکنی جو پی ٹی آئی کا بینچ ہے وہ اس کو سیبوٹاج کر دے گا. لیٹ دم سیبوٹاج اٹ. حکومت کو چاہیے کہ وہ وہاں تک پہنچائے, لاجیکل اینڈ تک. تو اگر وہ کوئی کالک اپنے چہرے پر دوبارہ ملنا چاہتا ہے اور بھرپور انداز سے تو اسے ملنے دیں, ٹھیک ہے نا, اتمام میں حجت تو ہو. پھر یہ ہے کہ اگر قاضی فائز کے خلاف ریفرنس جھوٹا, خود عمران خان اور اس کے اپنے اب ہواری کہتے ہیں کہ وہ جھوٹا ریفرنس تھا, تو وہ ہو سکتا ہے. تو بندیال کوئی مقدس گائے تو نہیں ہے, اعجاز کوئی آسمان سے اتری چیز تو نہیں ہے نا, یا منیب, ان کے خلاف بھی ریفرنس ہو سکتا ہے. تو پھر ان کیس آف ریفرنس اگینسٹ دیم سپریم جوڈیشل کونسل میں پھر قاضی فائز عیسیٰ ہوگا, طارق مسعود ہوگا, منصور علی شاہ ہوگا جی, اور عطر من اللہ ہوگا, اور احمد علی شیخ جو چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہوئی ہیں. تو پھر انہیں بھی لیٹ دم فیس دی میوزک, اور وہ اگر یعنی یہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کو اینڈ تک پہنچانا چاہیے. بہرحال اجازت چاہتا ہوں جناب, اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے. پاکستان زندہ باد. السلام علیکم.